اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، آپ کی خدمت میں جنت البقیع کی تاریخ کا چوتھا مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے نظریات جو ہیں وہ ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد ابن قیم سے پیدا ہوئے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح وہ دونوں استاد اور شاگرد شدید مخالفتوں کا سامنا کرنے کے باوجود شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی دعوت کو نجد اور پھر حجاز میں پھیلایا اور اپنے نظریات اور فتووں کو عملی جامہ پہنانا ممکن بنایا۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب کے لیے چند نکات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماحول سے دوری، یعنی من حیث العلم، یعنی علم کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابن تیمیہ نے اپنے نظریات اور عقائد کو شہروں جیسے دمشق اور قاہرہ میں پیش کیا، جو بڑے علمی مراکز تھے، جہاں مختلف فقہی مذاہب مالکی، حنفی، شافعی کے علماء اور قضات کا یعنی قاضیوں کا اثر و رسوخ تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شیخ محمد نے یعنی محمد بن عبد الوہاب نے نجد میں اپنے عقائد کا پرچار کیا، جو کہ زیادہ تر بدوی یعنی دیہاتی افراد پر مشتمل تھا۔ یعنی عرب کے بدو یعنی دیہاتی افراد تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، جن کی علمی سطح بہت سادہ اور ابتدائی تھی۔ وہاں کے لوگ بڑی سادگی اور صاف ذہن کے حامل تھے، اور ہر نئی بات کو خاص طور پر اگر وہ توحید کے پردے میں پیش کی جائے تو خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوسری چیز، دولت کا حصول اور ایک عامل جو لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنا۔ وہ مسلمانوں کو شرک اور بت پرستی کا الزام لگانا تھا، اور چونکہ وہ حنبلی مسلک کے عالم اور فقیہ کے طور پر جانے جاتے تھے، اس لیے جب وہ وہابیت نے نجد اور دیگر علاقوں جیسے حجاز، یمن، شام اور عراق میں حملے کیے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کا خون بہانے اور ان کی دولت کو غنیمت سمجھا۔ اس تفکر نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کی ترقی اور پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر ایسے لوگوں میں جو اقتصادی لحاظ سے انتہائی مشکلات میں مبتلا تھے۔ لہذا ایک وجہ بنی اقتصاد، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اقتصاد کی طرف مجبور ہوئے اور اقتصادی مشکلات میں وہ مبتلا تھے۔ تیسرا سبب جو ہے وہ سیاسی اور فوجی حمایت۔ ایک اور اہم عامل آل سعود کی سیاسی اور فوجی حمایت تھی۔ وہ سیاسی طور پر بھی اور فوجی طور پر بھی وہ حمایت کرتے تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، جو شیخ محمد اور محمد بن سعود کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ اس معاہدے کے بعد وہابیت کو شیخ محمد کی دعوت کے آغاز سے ہی آل سعود کی طرف سے مضبوط حمایت حاصل ہوئی، اور یہ حمایت آج تک جاری ہے۔ سعودی حکومت اس عقیدے کے پھیلاؤ اور اس کی ترویج کے لیے بھاری اخراجات کرنے کی پابند ہے۔ طاقت کا استعمال، ایک اور اہم عنصر طاقت کا استعمال، زبردستی اور تشدد تھا، جس میں تلواروں، قتل و غارت اور دہشت و خوف کا سہارا لیا گیا۔ وہابیوں نے حجاز، شام، یمن اور عراق کے شہروں میں جو قتل و غارت کی وہ ہر انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، اور ان جنایات کو سن کر ہر کسی کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہ اپنے ناپاک وجود کو برقرار رکھنے کے لیے خودکشی
یعنی خودکش حملوں کا سہارا لیتے ہیں، خاص طور پر شیعی مسلمانوں کے خلاف، جیسے کاظمین، بغداد، سامرہ اور حرم امن الہی میں خون ریز حملے۔ حالیہ دنوں میں یہ خبر کے مطابق پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 5.5 لاکھ سے زائد شیعہ مسلمان گزشتہ 18 ماہ سے طالبان اور بعض دوسرے عناصر کے محاصرے میں ہیں اور وہاں کی بنیادی ضروریات کے وسائل بند ہیں۔ طالبان نے ایک حملے میں 600 شیعی مسلمانوں کو شہید کیا اور ایک نیا اقدام کرتے ہوئے بچوں کے ہاتھوں کو کاٹنے تک پہنچ گئے۔ قبور انبیاء کی یعنی زیارت قبور انبیاء کی حرمت کے دلائل، ان کے پاس کیا دلائل ہیں کہ انبیاء کی قبروں کی زیارت حرام ہے؟ جن فتووں کا ہمارے بحث سے براہ راست تعلق ہے ان میں زیارات کے لیے انبیاء اور صالحین کی قبور کی طرف سفر کی حرمت ہے، ان سے توسل اور تبرک کرنے کی حرمت، نیز ان کی قبور پر مقبرے اور بارگاہیں تعمیر کرنے، ان کی مرمت کرنے، انہیں دیکھنے کی حرمت ہے۔ یہ انہوں نے فتوے لگائے کہ یہ سب کام حرام ہے۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے 726 ہجری میں دمشق میں ابن تیمیہ کی طرف سے پیش کیا گیا اور پھر سے فساد اور بلوے کا باعث بنا۔ یہ فتنہ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب علماء اور قاضیوں کو معلوم ہوا کہ اس نے 710 ہجری یعنی 16 سال قبل اقتضاء الصراط المستقیم نامی کتاب کی تالیف کی، جس میں انہوں نے نبی اکرم اور دیگر انبیاء و ائمہ دین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کو حرام، بدعت اور شرک آمیز عمل قرار دیا تھا۔ اپنے اس عمل کی بنیاد پر کسی بھی حرام عمل کا ارتکاب مرتد بنا دیتا ہے، جیسا کہ خوارج کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ انہوں نے ایسے شخص کی جان و مال کو اگر وہ توبہ نہ کرے دیگر مرتدین کی طرح مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا اور اسے فوراً قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ان قبور اور حرموں کی جو بتوں اور مورتیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، جلد از جلد مسمار کرنا اور ان کے آثار مٹانا واجب ٹھہرا دیا۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ہر شہری اور گاؤں کا وادی خاموشان قبرستان ایک وسیع زمین پر محیط ہوتا ہے، جہاں کل کے انسان چھوٹے ہوں یا بڑے، طاقتور ہوں یا کمزور، ایک دوسرے کے پہلو میں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس وادی کا دیدار جو انسان کی ذاتی عجز اور انکساری اور مادی طاقتوں اور ثروت کے زوال کی نشاندہی کرتا ہے، روح پرور اور حیات بخش اثرات رکھتا ہے۔ انسان زیرک یعنی دنا اس طرح دردناک منظر کو دیکھ کر دنیا کی ناپائیداری کو قریب سے محسوس کرتا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ سوچتا ہے۔ دنیا کی تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر غفلت اور خود غرضی کے گرداب سے نکلتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے اسباب جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تربیتی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، زور القبور فإن لکم فیہا عبرہ، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ دوسری طرف عزیزوں کی موت پر ماتم کرنا اور ان کی قبروں پر اجتماع کرنا ایک عالمگیر روایت ہے جسے انسانی فطرت کا حصہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہی روحانی کشش ہے جو انسان کو زندگی میں عزیزوں سے ملنے پر ابھارتی ہے، موت کے بعد بھی ان کی قبروں کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ خاص طور پر اسلامی عقیدے کے مطابق روح جسم کی طرح فنا نہیں ہوتی بلکہ وسیع تر افق پا لیتی ہے۔ جو دوست اس کی قبر پر حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور اسے خوش کرتے ہیں، ان کی مہربانیوں سے روح مسرت محسوس کرتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ عزیزوں میں دنیا کے علماء اور مصلحین کا مقام سب سے بلند و برتر ہے۔
یہ لوگ شمع کی طرح جلتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو روشنی دیتے ہیں اور علم و معرفت کا ایک لازوال خزانہ چھوڑ جاتے ہیں، لہذا وہ سب سے زیادہ تعریف و تکریم کے مستحق ہیں۔ خاص طور پر دینی علماء جو معاشرے کو اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روشناس کراتے ہیں اور ان کو آگاہ کراتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ کی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ علماء کی تربت، ان کی قبروں کے پاس حاضری ان کے شخصی احترام کے علاوہ علم کی ترویج اور لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جس معاشرے میں علم اور عالم کو مناسب عزت حاصل ہو، وہ کبھی علمی اور ثقافتی پسماندگی کا شکار نہیں ہوتا۔ شہدائے حق کی تربت پر حاضری روحانی اور تربیتی اثرات کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک عہد باندھنے جیسی ہے۔ گویا کہ ہم جاتے ہیں تو گویا کہ ایک عہد اور پیمان باندھتے ہیں۔ ظاہر اپنے اس عمل سے اعلان کرتا ہے کہ وہ شہیدوں کے راستے پر قائم ہے اور ان کے مقدس مقصد کی حفاظت کرے گا۔ حرم رسول یا ان کے پاکیزہ جانشینوں ائمہ علیہ السلام کی زیارت خلق کی ہدایت میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ در حقیقت زائر جب نبی یا ائمہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ عہد کرتا ہے کہ زندگی میں صرف انہی کے راستے پر چلے گا۔ اپنے معشوق اور اپنے محبوب کے زائر محبوب تک پہنچنے اور اس کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کرنے کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے صحراؤں میں دوڑنا ہو یا خاردار زمین پر سو جانا۔ زائر چاہتا ہے کہ اپنی پیاس روح کو وصال دوست کے چشمے سے سیراب کرے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے یعنی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اپنی پیاس اس کی روح کے ساتھ خود کو ملا کر وہ اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ معشوق کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ اس کی تربت کو ہاتھ لگاتا ہے جو اس کی خوشبو لیے ہوتی ہے، یعنی تربت میں اسی کی خوشبو ہوتی ہے کہ جو اس میں دفن ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت محدثین اور فقہا کے اقوال کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم علماء ہمیشہ رسول اللہ کی مرکز کی زیارت کو مستحب مؤکد سمجھتے رہے ہیں، یعنی تاکیدی مستحب ہے، لوگوں کو حرم مطہر کی زیارت کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ تقی الدین سبکی شافعی متوفی 756 ہجری جو 8ویں صدی کے نامور فقہا میں سے ہے، انہوں نے ابن تیمیہ جو کہ 728 ہجری کا فرد ہے اس کے اس دعویٰ کی تردید کی کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت مستحب نہیں ہے۔ انہوں نے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام نامی کتاب لکھی جس میں 4 صدی ہجری سے لے کر اپنے دور تک اہل سنت کے فقہا کے آراء جمع کیے اور ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کا استحباب یعنی مستحب ہونا اسلامی فقہ کا مسلمہ اصول ہے۔ انہوں نے احادیث اور فقہا کے اقوال پیش کر کے واضح کیا کہ زیارت قبر نبوی کا حکم مؤکد ہے، تاکیدی ہے۔ معاصر محقق اور علامہ ایت اللہ امینی 1320 سے 1390 تک یعنی 1320 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 1390 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب الغدیر میں اس موضوع کو مکمل کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے عہد تک، اپنے زمانے تک 40 سے زائد مسلمان علماء کے نظریات چاہے وہ فقیہ ہوں یا محدث جمع کر لیے۔ پیغمبر اکرم کی قبر کی زیارت قرآن اور سنت کے اعتبار سے، یعنی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن مجید میں مسلمانوں کو
قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ وہ پیغمبر کے حضور حاضر ہو کر ان سے استغفار کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ آیات قرآنی ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی خطا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور پیغمبر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو مذمت کرتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے پاس جائیں تاکہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات سے منہ موڑ کر غرور کرتے ہیں۔ تقی الدین سبکی اہل سنت کے محقق کا کہنا ہے کہ مسلمان اس آیت کے حکم کے مطابق رسول اللہ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں اور استغفار کی درخواست کر سکتے ہیں، اور یہ عمل پیغمبر کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ ان کا یہ مقام مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ عظمت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اور ان کی موت کے ساتھ یہ مقام ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک شبہ، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آیات میں آیا ہے وہ پیغمبر کے عہد اور ان کی عظمت کے ظاہر کرنے والے ہیں، لیکن یہ عمل صرف ان کی زندگی میں ممکن تھا نہ کہ ان کی وفات کے بعد، کیونکہ اب ہمارے ساتھ ان کا تعلق منقطع ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے۔ تو یہ اعتراض درست نہیں، اور محقق یعنی جو تحقیق کرنے والا ہے اس کی بات صحیح ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل ہیں کہ پیغمبر کی وفات اس معاملے میں کوئی اثر نہیں ڈالتی اور ان کی زندگی اور موت اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کے مطابق موت انسان کی زندگی خاتمہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ موت آئی اور انسان ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جو ایک دوسرے جہان کی طرف کھلتا ہے اور وہاں کی ہر چیز یہاں سے بہتر ہے، اور انسان اس دنیا میں مر کر بھی زندہ، سننے والا اور دیکھنے والا رہتا ہے۔ خاص طور پر نیک لوگ مرنے کے بعد اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں اور روحانی لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات، بہت سی روایات میں آیا ہے کہ فرشتے وہ درود رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں جو مسلمان ان پر بھیجتے ہیں، اور انسان جہاں کہیں بھی ہو ان کا درود رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود جہاں بھی ہو مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تیسری بات، مسلمان نماز کے تشہد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام محض رسمی نہیں بلکہ ایک حقیقت پر مبنی ہے جو زندہ سے زندہ کو بھیجا جاتا ہے، اور پیغمبر بھی اس کو سنتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخ کی دنیا میں یعنی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق برقرار ہے۔ وہ ہماری بات سنتے ہیں اور مخصوص حالات میں ہماری درخواستوں کو قبول کرتے ہیں۔ احادیث کے اعتبار سے پیغمبر کی زیارت کے متعلق روایات حدیث کی کتب میں آئی ہیں، اور بہت سے مسلمان علماء نے ان روایات کو جمع کر کے ان کے اسناد کی تصحیح کی ہے، جن میں سے فقط 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ باقی جو ہے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اور وہاں پر وہ حدیثیں مل سکتی ہیں۔ پہلی حدیث دارقطنی نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو شخص میری وفات کے بعد حج کے دوران میری قبر کی زیارت کرے وہ گویا میری حیات میں
مجھے زیارت اس نے کیا، میری زیارت کی میری زندگی میں۔ دوسری حدیث، امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، من اتا مکہ حاجن ولم یزورنی الی المدینہ جفوتہ یوم القیامہ ومن جاءنی زائرا واجبت لہو شفاعتی ومن وجبت لہو شفاعتی وجبت لہو الجنہ۔ جو شخص حج کے لیے مکہ آئے اور میری زیارت کے لیے مدینہ نہ جائے، میں قیامت کے دن اس سے جفا کروں گا، کہ شاید مطلب یہ ہے کہ اس کی شفاعت نہیں کروں گا، اور جو شخص میری زیارت کے لیے آئے گا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، جس پر میری شفاعت واجب ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ظاہری زندگی کے بعد کا مرحلہ ہے، لہٰذا پیغمبر اکرم کی زیارت کرنا ان کی زندگی کے بعد یہ مستحب ہے اور باقاعدہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ حتیٰ پیغمبر کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ان کی قبر کی زیارت کرنا یہ ہمارے عقیدہ میں واجب ہونا چاہیے، اور ہے عقیدتاً واجب ہے، اور واقعاً جفا ہے کہ جو انسان مکہ جائے اور پیغمبر کے پاس نہ جائے۔ لہذا پیغمبر ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، وعند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں، اور دنیا کی قید و صعوبت سے آزاد ہو کر وہ اس برزخ کی زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے اس میں ان کے ہاتھ کھلے ہیں، اور وہ زیادہ کچھ اللہ سے ہمیں دلوا سکتے ہیں اور دلواتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ چوتھا مرحلہ تھا، پانچواں مرحلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔